हेलो लिसनर्स, आप सभी सुनने वाले को मेरे चैनल एनके हॉरर स्टोरी पे वेलकम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक चमकते सुनहरे दिन से, जिसका इख्तिताम एक अंधेरी रात पर हुआ था। जब वो अपनी सहेलियों और कजनों के झुरमुट से निकली थी, इसे अंदाजा तक ना था कि वो वापसी पर अकेली ना होगी। एक साया, एक रूह इसके साथ हमेशा के लिए इसके वजूद को मस्कन बनाकर इसके संग चलेगा। 24 मार्च 2008 की शब मेहरीन के मामू की बारात, जिसमें इसने सुनहरे रंग की दीदा ज़ेब फ्रॉक पहनी थी। लड़कपन को खैराबाद और जवानी को खुशामदीद कहते मेहरीन की खूबसूरती अपनी मिसाल आप थी। मेहरीन अपनी कज़नों के साथ जिस गाड़ी में बैठी थी वो ख़राब हो गई। जिस जगह गाड़ी ख़राब हुई वहाँ से मेहरीन के मामू का घर पैदल 10 मिनट के फासले पर था। इसलिए सारी लड़कियाँ लड़कों की देखा देखी पैदल घर को चल दी, मगर गाड़ी में बड़ी बूढ़ी ख़वातीन ने इन्हें ऐसा करने से सख्ती से मना कर दिया कि सामने ही कब्रिस्तान था, जहाँ से गुजरना ठीक नहीं था। मगर इस वक्त इन लड़कियों ने इनकी एक ना सुनी और चल पड़ी। पीछे से माओ की हिदायतें शुरू हो गई थीं कि सर ढांप के रखो, रास्ते में बात न करना, हंसना ना। वो सब बावली सी लड़कियां इनकी बातें अनसी कर दी और मज़े से चल पड़ी और बातों का एक जहान आबाद हो गया। चलते चलते वो किसी मुंडेर से टकराई थी। इससे पहले कि वो गिर जाती, एक लम्हे में वो वापस सीधी खड़ी हो गई। इसके साथ चलती इसकी खालाजात ने आगे बढ़कर इसे कुछ कहा और वो पागल हंसती हंसती चली। तादेर हंसती हंसती कुछ देर कबल इसे अपने बाजू पर गर्म सा लतीफ़ लम्स महसूस हुआ था और इसी नादीदा से वजूद ने इसे गिरने से बचाया था। अचानक से इसे महसूस हुआ जैसे इसके चेहरे पर किसी की निगाहें गर्दिश करने लगी हों। इसने घबराकर अपने पीछे देखा, मगर वो किसी को भी तलाश नहीं कर पाई। एक बार फिर अपनी धुन में चलने लगी, मगर इस बार इसकी चाल में बेफिक्री ना थी और घर पहुंचने पर इसे यही लगा था कि वो वहां से अकेली नहीं आई। शायद यही एहसास इस पर कभी तारी करने लगा था। घर में दुल्हन के इस्तकबाल की तैयारियां उरूज पर थीं। मर्दाना आवाजें, बच्चों की खिलखिलाहटें और खवातीन की बेफिक्री कह के माहौल को बेहद खुशगवार बना रहे थे और वो एकदम चुप होकर रह गई थी। कभी चेहरे पर इस तरह की हालत में हाथ फेरती तो कभी दायां बाजू हिलाने लगती। इसकी ये बेचैनी सी कैफियत अपनी मसरूफियात लोगों से पोशीदा थी। और फिर रस्मों का आगाज शुरू हो गया। वो एक शौख दुबली लड़की फौरन ही सबके गिर्द आन खड़ी हुई और जवाद जो का मामूजात था इसे देखने लगा। सुनहरी फ्रॉक में इसका हुस्न अपने अरूज पर था। इसका मामूजात इसे बहुत ही हैरानी नजरों से देख रहा था कि इसे एकदम गैर मरई ताकत ने इसे उठाकर पटक दिया। कमरे में मुख्तलिफ आवाजें और खौफ से सिराने लगे जब इसका मामूजात जवाद बेहोश हो गया। मेहरीन सबको खाली खाली नजरों से देखने लगे। खुशी के माहौल पर अचानक से खौफ की फिजा तारी होने लगी। जवाद को होश में लाने की तदबीर की गई। इसके होश में आते ही इस पर सवालों की बौछार शुरू हो गई, मगर इसके कान कुछ नहीं सुन रहे थे कि इसकी दिमाग एक खौफजदा जनाना आवाज ठहर गई थी। मेहरीन को नजर भर के तो क्या, आइंदा नजर उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल दूंगी। वो फिर बकायदा कांपने लगा और इसकी हालत देखकर नाना अब्बू के साथ अकेले कमरे में भेज दी। मेहरीन अपनी कजनों के साथ कमरे में ठहरी थी और वहां चली गई। इसे अपना सर भारी भारी सा लग रहा था, जैसे थाम कर वो अपने कजन के वॉशरूम से आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद इसे एक आहट महसूस हुई। इसने आहट पे देखा तो इसे वहां अपनी कजन के अलावा कोई और भी महसूस हुआ। वो बकायदा कांपने लगी। इसे देखकर इसकी कजन को फिक्र लागा हो गई। क्या हो गया है मेरी, तुम ठीक तो हो ना? इसने नफी में अपनी गर्दन हिलाई और कमरे में नजर दोहराने लगी, मगर अब इन लड़कियों के अलावा कोई नहीं था और वो उठकर अपने कपड़े बदलने चली गई। दरवाजे का लॉक लगाते ही इसे फिर शदीद एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है
اور وہ باقاعدہ لرزنے لگی۔ بے قراری سے ہر طرف نظریں دہرا رہی تھی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے عین ایک خوبصورت لڑکی آن کھڑی ہوئی، جسے دیکھ کر اس نے بے ساختہ چیخ ماری۔ ڈرو نہیں مہرین، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ یہ بات سنتے ہی مہرین ایک دم سے بے ہوش ہو گئی۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ بہت ساری خواتین اس کے ارد گرد بیٹھی تھیں، آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد کر کے اس پر پھونکے مارتی۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس لیے منع کیا تھا، نہ رات کے وقت قبرستان کے پاس سے نہ گزرو، مگر تم لڑکیوں نے کسی کی ایک نہ سنی۔ وہاں جواد پڑا ہے اور یہاں یہ مہرین کی سب سے بڑی ممانی بولی۔ وہ ان کو گھور کے دیکھنے لگی۔ مہرین کی آنکھوں کی سرخی نے سب کو سہما دیا۔ اماں، لگتا ہے اس پر کسی چیز کا سایہ ہو گیا ہے۔ مہرین کی بڑی خالہ کا کہنا تھا کہ اس کی ماں بری طرح رونے لگی۔ نہیں، بامشکل کمرے سے بازو کھینچا اور پھر سب صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ صبح روحانی علاج کے لیے بابا کو جنہوں نے ان کی شک کی تصدیق کر دی۔ اسی دن سے مہرین کا علاج شروع ہو گیا، مگر 2 ہفتے گزرنے کے باوجود بہتری کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ تب مہرین کے والدین کو کسی نے ایک عامل کا پتہ دیا اور وہ مہرین کو اس کے پاس لے گئے۔ عامل نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا، کون ہو تم اور کہاں سے اس بچی کو پریشان کرنے آئی ہو؟ انگلی کو آسمان کی طرف دائیں بائیں گھمانے کے ساتھ ہی عامل نے سوال کیا، مگر جواب بس خاموشی تھی۔ اس عامل نے کئی سوال کیے مگر پھر بھی خاموشی کا راج تھا۔ بالکل چپ مجسمے کی طرح بیٹھی مہرین کا ہاتھ پکڑا لینا چاہا کہ اس عامل کے ہاتھ پر درمیان میں ہی گرفت ہو گئی۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں، مہرین کے ساتھ ایک بے حد حسین 18 سال کی لڑکی بیٹھی تھی، جس کی خوبصورت چمکیلی آنکھوں میں غصہ دکھائی دے رہا تھا اور وہ سرخ آنکھوں سے اس عامل کو گھور ہی رہی۔ کون ہو تم؟ عامل نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے غصے کے لہجے میں کہا، اور وہ اپنے بارے میں سب کچھ بتاتی کہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور اس کی خوبصورتی اس کی سب سے بڑی دشمن بن گئی۔ بچپن میں تعریفوں کو سمیٹتی اور جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو وہ لوگوں کی اچھی بری نظروں کو خوب اچھی طرح محسوس کرنے لگی، اور اس کے پاپا کے دوست بچپن سے اس کو بیٹی کی طرح سمجھتے تھے۔ ایک دم ان کی نظریں اور نیت کیا بدلی تھی، سب کچھ تباہ ہو۔ ان کا بہانے بہانے سے اسے ہاتھ لگانا، اپنے قریب کرنے کی کوشش کرنا، سب کچھ اتنا عجیب تھا کہ وہ ان کے سامنے آنے سے کترانے لگی، مگر وہ ہر دوسرے دن آن کھڑے ہوتے۔ اور 24 مارچ 2004 کی شب جب وہ آئے تو اتفاق سے وہ پہلی دفعہ گھر پر اکیلے۔ اس کے پاپا کے کسی کزن کی موت ہو گئی تھی، وہ اسے گھر پر چھوڑ کر جلدی آنے کا کہہ گئے تھے۔ پھر تو پاپا کے دوست اس کو گھر میں اکیلا پا کر دلی مراد بھر آئی۔ پھر وہ نیت کی گندگی کو چھپائے نہیں پائے اور وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتے کرتے جان سے چلی گئی۔ اس کی یوں اچانک موت کا سن کر اس کے والدین کے لیے صدمہ ثابت ہوئی۔ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، الگ کہانی۔ جہاں تک اس کی بات تھی، اس کو مرنے کے بعد ایک دن بھی چین نہیں ملا تھا۔ 24 مارچ کو اس کی بے کلی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، اور جس شخص کی بدنیتی اسے موت کے گھاٹ اتار گئی تھی، اس کا انجام بھی کچھ خاص نہیں ہوا تھا، اور اس کی فیملی کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑا۔ لیکن جس شام اس نے اپنی بیٹی کو اپنے ڈرائیور کے ساتھ نازک ادنام میں دیکھا تو اس شام اس کو اپنے دوست کی بیٹی سمرا بہت یاد آئی، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا، اس سے معافی طلب کرتا نیم دیوانہ ہو گیا تھا۔ اور 3 سال بعد سمرا کو کچھ سکون ملا تھا، مگر جو 24 مارچ کی شب اس پر ابھی بھی بھاری ہی ہوتی۔ اس کی روح بھٹکنے لگتی تھی، لگتا تھا جیسے کہ اماں نہیں ملے گی۔ اور وہ جب پہلی دفعہ مہرین سے اس شب بھی جو 24 مارچ تھی، وہ بھٹکتے بھٹکتے اس وقت قبرستان کے راستے میں تھی کہ جب اس کی تنہائی میں کسی نے خلل ڈالی، اور ایسا گزرے 4 برس میں پہلی بار ہوا۔ اس نے غصے سے نظر اٹھائی تو مہرین اسے اپنی شبی نظر آئی۔ وہ مہرین میں سے اپنی نگاہ اٹھانا ہی بھول گئی، اسے گرنے سے بچا لیا اور ایک دم اسے دیکھنے لگی۔ پھر اس کے قدم خود بخود اس کا پیچھا کرنے لگے، اور مہرین کی چنچل ہنسی
اسے اپنے ماضی میں لے گئی اور وہ فیصلہ کن مزاج میں اس کے جسم میں اتر کر اس کے ساتھ ہو لی تو ان سب میں تمہارا کیا فائدہ؟ جاؤ اس بچی کا پیچھا چھوڑ دو، تمام تفصیل سن کر جا۔ اور صاف انکاری ہو گئی، اور وہ صاف انکاری ہو گئی کہ اس کا بس یہی کہنا تھا کہ وہ مہرین کو کبھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گی اور اس کے ساتھ رہے گی۔ اس عمل کے بعد بھی کئی عامل اور مولویوں کو دکھایا گیا مگر وہ مہرین چھوڑنے کو راضی نہ ہوئی۔ اس کا ایک ہی جواب ہوتا، میں اپنی جیسی دکھنے والی مہرین کی ہمیشہ محافظ بن کر رہوں گی۔ اس نے اپنے کہے کی ہمیشہ لاج رکھی۔ وہ مہرین کو تنگ نہیں کرتی تھی، بس ایک باڈی گارڈ کی طرح اس کے ساتھ رہتی۔ 2 سال گزر گئے تھے، اب اس کی رشتے آنے لگے مگر خاندان میں سب کو تمام صورتحال معلوم تھی، اس لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا اور باہر کے بندے کو بھی۔ اور مہرین کا چلبلا پن 2 سال قبل ہی غائب ہو گیا تھا۔ اب وہ اداس رہنے لگی اور وہ جب اداس ہوتی سمرا اس کی ارد گرد رہنے والوں کو تنگ کر۔ اسے بہرحال مہرین ہی کی خوشی درکار تھی۔ مزید 2 سال اور گزر گئے، اس نے گریجویشن کر لیا۔ وہ اکثر شام کو اکیلی بیٹھی اپنے آپ سے باتیں کرتی، در حقیقت وہ سمرا سے باتیں کرتی، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی مگر ایک قیدی سی زندگی اسے خوشی سے دور رکھتی تھی کیونکہ مہرین اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہر چیز پر فورس کرنے لگی تھی اور جب مہرین ان چیزوں سے انکار کر دیتی تھی تو وہ نہ چاہتے ہوئے اسے تکلیف دینے لگی۔ اصل میں وہ دیتی تکلیف اپنے آپ کو تھی مگر اس کا مسکن چونکہ مہرین کے وجود میں تھا اس لیے مہرین کو دورے پڑتے۔ کبھی وہ اپنی کلائی پر دانت کاٹ دیتی اور کبھی اپنے بال نوچنا شروع کر دیتی۔ یہ اذیت و تکلیف دن بدن اسے کمزور کر۔ ان کے دور کے عزیزوں کا بیٹا ارسلان ان کے گھر آیا اور اسے مہرین بہت اچھی لگی۔ اس نے مہرین سے شادی کی ضد پکڑ لی۔ اس کے والدین راضی نہ تھے مگر وہ ڈٹ گیا اور اس نے خود آگے بڑھ کر مہرین کے والدین سے بات کی تو وہ چاہتے ہی یہی تھے کہ کسی طرح سے مہرین کی شادی ہو جائے، اس لیے ارسلان کے والدین انکار کے باوجود انہوں نے حامی بھر لی مگر انہیں ڈر تھا ہونے دے گی، اس لیے وہ ایک پہنچے ہوئے عامل کو بلوایا گیا اور سمرا نے شادی کی اجازت دے دی مگر کو راضی نہ ہوئی۔ مہرین کی 2013 میں ہو گئی۔ اس کے ساتھ رہتے سمرا کو کئی سال ہو گئے۔ وہ مہرین کو یا اس کے شوہر کو کچھ نہیں کہتی مگر مہرین کا ساتھ چھوڑنے کا ہرگز راضی نہ ہوتی۔ میاں بیوی میں غصہ اور پیار چلتا ہی ہے مگر جب بھی ارسلان ذرا سی تیز آواز میں مہرین سے بات کرے تو سمرا کو ناگوار گزرتا اور اس کا سارا غصہ مہرین پر ہی اترتا۔ کبھی کبھی ارسلان کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا بھی ہوتا مگر جب وہ دل سے سوچتا تو خود کو دل سے مطمئن پاتا۔ آج اس واقعے کو کئی برس گزر چکے ہیں۔ مہرین کے 2 بچے بھی ہیں مگر سمرا اس کا پیچھا نہیں کہ ہر طرح کے علاج کا بھی کروایا جا چکا ہے۔ اسرار پوشیدہ ہے، یہ کوئی آج تک سمجھ نہیں پایا مگر سب اپنی زندگی میں مصروف ہیں اور وہ بھی مگن ہے لیکن کبھی کبھی سکون کو ترس جاتی۔ زندگی تو مہرین کی تھی لیکن جی کوئی اور رہا۔